صحابی عرض کرنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ ظاہری زندگی میں تھے تو اتنے فتنے برپا ہوتے تھے، نمودار ہوتے تھے آقا، اب جب ظاہری زندگی میں آپ نہیں رہیں گے تو بتاؤ اب آپ کے دین کو، آپ کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ آپ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، میں آخری نبی ہوں، کوئی اب کسی بھی طریقے کا کوئی ذلی نبی، فرعی نبی، فروعی نبی، کوئی کسی بھی طریقے کا نبی ہو وہ آنے والا نہیں ہے، اب میں ہی آخری نبی ہوں، میرے اوپر اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر الوداع، آپ نے جو پوری کائنات انسانی کو آپ نے الوداع کیا تھا، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، او میرے چاہنے والو، او میرے غلاموں، میں نے تمہارے درمیان میں 2 چیزیں ایسی چھوڑی ہیں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 پہ آیا ہے قرآن، اور نمبر 2 پہ ہے میری اہل بیت اطہار۔ تم میرے اہل بیت اطہار کو مضبوطی سے تھامے رہنا، تم میرے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جو بھی نبی آئے، جو بھی رسول آئے، اللہ پاک نبی اور رسول کو معجزے عطا فرمائے، اور لیکن وہ معجزے جو تھے وہ ان کے ظاہری زندگی تک تھے، لیکن مجھ کو اللہ پاک نے ایک ایسا معجزہ دیا ہے، قرآن ایک ایسا معجزہ دیا ہے کہ اس کو میرے امت کو بھی دیکھیں گے، جس کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، میرے ظاہری زندگی میں لوگوں نے اس کو دیکھا، لیکن میرے جانے کے بعد میں قیامت تک آنے والی تمام نسلیں اس معجزے کو دیکھتی رہیں گی۔ تم قرآن کو پکڑے رہنا، تم میرے اہل بیت اطہار کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن حضرات، جیسے ہی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ظاہری زندگی سے روپوش ہوئے، ویسے ہی ہر طرف سے فتنے برپا ہونے لگے، نمودار ہونے لگے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ظاہری زندگی میں تھے تو کبھی اوس و خجرت کی صورت میں یہود و نصارہ آپ کو چہرے دکھاتے رہتے تھے، جنگ خیبر کے موقع پر آپ کے ساتھ میں بغاوت کرتے رہتے تھے، بنو قریظہ ہو یا بنو نذیر ہو، آپ کے ساتھ میں غداری کرتے رہتے تھے۔ یہی حال یہ ہوا جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ دنیا انسانیت کو زندہ کرنے والا آخری نبی اب روپوش ہو چکے ہیں، چلو اب اپنی دشمنی جو دلوں میں تھی، جو بغاوت کا زہر، جو انہوں نے بغاوت کا جو شعلے ان کے دلوں میں ابل رہے تھے، جو بھڑک رہے تھے، اب انہوں نے ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے جو دلوں میں دشمنی تھی انہوں نے اس کو نکالنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم حج کریں گے، مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مگر اسی وقت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم زکوٰۃ میں ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا۔ بہرحال اس وقت بھی فتنے نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے، اور فتنے نمودار ہوتے رہے میرے بھائیوں، اتنے بڑے نبی پیدا ہو گئے کہ یہاں تک کہ مردوں کے ذہنوں میں ہی نبوت کا دعویٰ نہیں آیا، نبوت کا خیال نہیں آیا، بلکہ عورتوں کو بھی ذہنوں میں نبوت کا خیال آ گیا۔ لیکن وہ پیارا دین، وہ پیارا مذہب، جس مذہب کو حضرت آدم لائے تھے اور ابتدا حضرت آدم نے کی تھی اور اس کا اختتام ہمارے نبی نے کر دیا، تو نبوت سب سے پہلے حضرت آدم کو ملی تھی اور سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو ملی تھی۔ تو اس نبوت کے طریقے پر، اس نبوت و رسالت کے طریقے پر حکومت کو چلانے والے، اس کی حکومت کی باغ دوڑ کو چلانے والے حضرت ابو بکر صدیق نے کمان سنبھالی، اور سب سے پہلے ان ظالم فتنوں کا جو زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ تھے، ان کا آپ نے کھل کر کے رد کیا۔ بہرحال فتنے برپا ہوتے رہے،
عثمان غنی کے زمانے میں ہوتے رہے، مولا علی شیر خدا کے زمانے میں ہوتے رہے، بنو امیہ کے دور میں ہوتے رہے، مگر جب جب فتنوں نے سر کو اٹھایا، جب جب ظالم طاقتوں نے اپنے سر کو بلند کیا، تب تب پروردگار عالم نے ان کی سرکوبی کے لیے کسی نہ کسی اپنے محبوب بندے کو مبعوث فرما دیا۔ حضرات، جب بنو امیہ کے اندر بہت زیادہ خرافات پیدا ہو گئی، بدعتوں نے جنم لینا شروع کر دیا، ظلمتوں نے اپنے پاؤں پسارنا شروع کر دیا، تو پروردگار عالم نے بنو امیہ ہی میں سے ایک اپنے پیارے محبوب بندے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو چن لیا۔ آپ امت مسلمہ میں سب سے پہلے آپ مجدد کہلوانے والے ذات آپ ہی کی ہے۔ آپ نے ان ظالم طاقتوں کا کھل کر کے مقابلہ کیا اور ان کے سرکوبی کے لیے آپ نے ان سے جہاد کیا۔ حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز باطل طاقتوں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ جب بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا، خلافت بنو عباسیہ نے جنم لیا، اس وقت بہت زیادہ ظالم طاقتیں، جو ظلم و بربریت کو زندہ کرنے والی طاقتیں، یعنی مذہب اسلام کے خلاف اٹھنے والی طاقتوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ پاک نے ایک اپنے محبوب بندے کو چن لیا جن کا نام امام احمد بن حنبل تھا۔ انہوں نے باطل طاقتوں کا کھل کر کے مقابلہ کیا اور آپ نے کہا کہ اللہ پاک کا دین تو مکمل ہو چکا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن اسی دین کو چلانے والے آج بھی علماء کی صورت میں زندہ ہیں۔ تو حضرات، علماء کی صورت میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، مجتہد کی صورت میں امام اعظم کھڑے ہو گئے، امام شافعی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ دین مٹنے والا نہیں، یہ اس دین کو مٹانے والے تو مٹ سکتے ہیں مگر مذہب اسلام ختم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہے نور خدا کفر کی حرکت میں خنزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے بھی اس مذہب اسلام کو ختم کرنے کی سازش ہوئی تھی، مذہب اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ تو امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک معتزلہ فرقہ نے جنم لیا اور ایسا حکومت کی باغ دوڑ اس کے ہاتھوں میں آ گئی، اس نے علماء کو شہید کرنا شروع کر دیا، علماء کو مارنا شروع کر دیا۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے برسائے، اتنے برسائے میرے بھائی، آپ کو کھانے نہیں دیا، آپ کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا، آپ کو بے تحاشا مارا، لیکن میرے بھائیو، اللہ پاک نے آپ کو صبر و استقامت عطا فرمائی اور آپ نے کہا کہ میں اپنا قول نہیں بدل سکتا، میں قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا، قرآن کو بدلنے کی باری آئی تو امام احمد بن حنبل نے کہا یہ جان لینا ہے تو جان لے مگر اپنے نبی کا جو دیا ہوا جو نبی کا دیا ہوا پیارا ایمان ہے، جو پیاری شریعت ہے، میں اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے بھی یہی کہا تھا، اے یزید، کہ یہ دین اسلام جو ہے، یہ شریعت جو ہے، وہ سیاست کے تابع نہیں ہو سکتی، سیاست شریعت کے تابع ہو سکتی ہے۔ تجھ کو سر لینا ہے، جان لینا ہے تو غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو امام حسین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، امام احمد بن حنبل پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اسلام کی سربلندی کے لیے علماء نے اپنے خون کی ندیاں بہائیں، علماء کی خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ میرے بھائیوں، اس مذہب اسلام کو یہاں تک ہم تک پہنچانے کے لیے بہت سارے ہمارے شہیدوں کا خون بہا ہے، بہت زیادہ ہمارے علماء کرام کی قربانیاں رہی ہیں، ان کے بلیدانوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرات، 1400 سالوں میں اسلام کو بلند کیا ہے تو تین جماعتوں نے، تین سنگھٹنوں نے اس کو بڑھاپا دیا ہے، اس کو قائم رکھا ہے۔ میرے بھائی، یوں سمجھ لو کہ اس کو پھیلانے والے، مذہب اسلام کا پرچار و پرسار کرنے والے، مذہب اسلام پہ جان دینے والے، اس کے پروانوں کی طرح اس پہ جو ہے نچھار ہونے والے تین جماعتیں رہی ہیں۔ نمبر 1 پہ صوفیہ اکرام کی جماعت رہی ہے۔ صوفیہ اکرام نے اپنے تقوی کے ذریعے، اپنے عبادت و ریاضت کے ذریعے، اپنے تقوی و شعار کے ذریعے میرے بھائی مذہب اسلام کا پرچار کیا۔ آپ نے مصر میں صوفیہ اکرام کی جماعت پہنچی، ایک ٹولہ مصر میں پہنچا، ایک ایران میں پہنچا، ایک عراق میں پہنچا، اور اللہ پاک کے حکم سے اور نبی پاک کے حکم سے بہت سارے
टोले जो सूफिया کرام کے تھے، संगठन सूफिया کرام کے تھے، ہندوستان میں بھی آئے میرے بھائیوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صابر پاک جو رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سارے بے انتہا صوفیہ کرام پورے روئے زمین پہ پروانوں کی طرح پھیل گئے، اور اس فراق میں تھے کہ سب سے پہلے ہم مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے ہم سب سے زیادہ آگے بڑھ جائیں، ہم سب سے زیادہ لوگوں کو یہ جو معرفت کا جام ہے، مذہب اسلام کی جو حقانیت ہے، یہ پوری دنیا میں ہم لوگوں کو بتا دیں۔ یہ لوگ بھٹک رہے ہیں، لوگ جو ہے باطل خداؤں کو پوج رہے ہیں، کوئی پتھروں کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی موم بتی کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی مورتی کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی گو موتر کو پوج رہا ہے۔ ہم اس کو باطل جو بت پرستی ہو رہی ہے، جو باطل طاقتیں ہیں، ہم ان کو نیست و نابود کر دیں۔ تو حضرات مذہب اسلام کا پروان چڑھانے میں مذہب اسلام کو فروغ جو دیا ہے وہ 3 جماعتوں نے دیا ہے۔ نمبر 1 پہ صوفیہ کرام ہیں، ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے زیادہ مذہب اسلام کی جو تبلیغ کی ہے، جو نمبر 1 پہ ہے، وہ صوفیہ کرام کی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین سبحانی، جو ولیوں کے سردار ہیں، جو پیران پیر ہیں، آپ نے اپنے کرامات کے ذریعے سے مذہب اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنے بے انتہا صوفیہ کرام نے مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ علماء کرام نے تصنیف کے ذریعے سے، تدریس کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے ہمارے مذہب اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ بھائیوں، کھانے کی فکر نہیں، چلنے کی فکر نہیں، اپنے بال بچوں کی فکر نہیں، صرف فکر ہے تو مذہب اسلام کی فکر ہے، کیونکہ سارا بیڑا جو سارا بوجھ ڈالا گیا تھا وہ علماء کرام پہ، صوفیہ کرام پہ اور مجاہدین کرام پہ ڈالا گیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، دیکھو میں نبی ہوں، اور نبی کو جو وراثت ہوتی ہے، نبی اپنی اولاد کو اپنی وراثت نہیں دیتے۔ میں چاہوں تو میں اپنی اولاد کو جنت کی انعام و اکرام سے سرفراز کر سکتا ہوں، جنت کی حوریں دے سکتا ہوں، میں ان کی خدمت کے لیے 1-1 لاکھ 1-1 کروڑ حوریں دے سکتا ہوں، نہیں، مگر میں اپنی بیٹی کو، میں اپنی اولاد کو اپنی وراثت نہیں دے سکتا۔ میں نبی ہوں، اور نبیوں کو اپنے یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی وراثت اپنی اولاد میں تقسیم کرے۔ میری وراثت میں اپنی اولاد میں تقسیم نہیں کروں گا، میرے علماء ہیں، یہی میرے وارثین ہیں۔ نبی کے پاس میں جو علم ہوتا ہے، 1 علم نہیں، 2 علم نہیں، 1 کروڑ سے زیادہ علوم تھے اللہ کے پیاری نبی کے پاس میں، وہ علوم وراثت میں تقسیم ہوتے گئے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر کے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جتنا بھی علم تھا وہ اپنی امت کے علماء میں تقسیم فرما دیا، کہ کوئی میرے نبی میں، کوئی میری امت میں امام احمد بن حنبل جیسا ایک مجدد پیدا ہوگا، وہ اپنے میرے علم سے فائدہ اٹھا کر کے میری امت کو بچائے گا، قرآن کو مخلوق کہنے سے بچائے گا، اور وہ انہوں نے بچا لیا۔ امام اعظم جیسا میری امت میں کوئی مجتہد اعظم، مجتہد مطلق پیدا ہوگا، اور وہ مذہب اسلام پہ آنے والے آندھی طوفان سے ٹکرائے گا، اور جو مذہب اسلام پہ گرہن لگ چکا ہے تو اس گرہن کو ہٹا دے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، میں اپنی امت، میں اپنی اولاد کے لیے وراثت نہیں چھوڑتا، میں 1 کروڑ 2 کروڑ ہیرے جواہرات نہیں چھوڑتا، میں تو صرف علم کو چھوڑتا ہوں۔ میری امت کے جو علماء ہیں وہ میرے وارثین بن جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک کے جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ ہیں، تو آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرے بھائیوں، اسی وراثت سے فائدہ اٹھانے والے امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام محمد ہیں، امام ابو یوسف ہیں۔ آپ نے اس اپنے نبی کی وراثت سے فائدہ اٹھایا۔ آپ کے پاس میں، کسی کے پاس میں 200 علم، کسی کے پاس میں 300 علم، کسی کے پاس میں 400 علم۔ امام بخاری کے پاس میں 5 لاکھ احادیث مبارکہ تھیں، امام جو ہے مسلم کے پاس میں 2 لاکھ احادیث مبارکہ تھیں، مع سند کی تھیں، اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ میں 2 لاکھ احادیث مبارکہ آپ کو یاد تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو 2 لاکھ سے زیادہ احادیث مبارکہ یاد تھیں۔ حسن بصری کے پاس میں 50
سے زائد علوم و فنون موجود تھے۔ مفسر اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس میں پورے قرآن پاک کی تفسیر موجود تھی، وہ ہی وراثت تقسیم ہو رہی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ کی اولاد میں اگر اپنے مال کو چھوڑ دیتے تو میرے بھائیوں وہ وراثت ایک نسل تک چل سکتی تھی، مگر آپ نے اپنے جو وراثت علم جو آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، وہ اپنی وراثت اپنی امت کے جو علماء ہیں اس میں علماء میں تقسیم فرمائی، اور 1 کروڑ جو 2 کروڑ علماء موجود ہیں ان میں تقسیم ہو رہی ہے، اور قیامت تک آنے والی جتنے بھی علماء کی جماعت ہے ان میں آپ کی وراثت تقسیم ہوتی رہے گی۔ مگر میرے بھائیوں، مگر اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے اتنے علوم و فنون عطا فرمائے کہ وہ وراثت ختم ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اتنے علوم دیے اللہ پاک نے، وہ علوم ختم ہی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو جب باطل طاقتوں نے سر اٹھایا ہے، جب مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے مذہب اسلام کے باغیوں نے اپنے سینے کو چوڑا کیا ہے، اس وقت ان کے سینہ میں بھالا بھونکنے کے لیے، ان کی آنکھوں کو پھوڑنے کے لیے کوئی امام احمد بن حنبل جیسا مجدد اعظم پیدا ہو گیا، کوئی امام اعظم جیسا مجتہد اعظم پیدا ہو گیا، کوئی امام شافعی جیسا مجتہد مطلق پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہر دور میں ہمارے علماء اکرام نے مذہب اسلام کے جو دشمن ہیں باغیان اسلام کو ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ معتزلہ نے یہ سوچا تھا کہ ہم مذہب اسلام کو ختم کر دیں باطل عقائد کے ذریعے سے، لیکن مذہب اسلام ختم نہیں ہوا، معتزلہ فرقہ ختم ہو گیا۔ خارجیوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم قرآن میں رد و بدل کر کے قرآن کو ختم کر دیں گے، مگر خوارج ختم ہو گئے، مگر مذہب اسلام ختم نہیں ہو پایا۔ شیعوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم امام حسین کا سہارا لے کر کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نشان کو مٹا دیں گے، صحابہ کے کرام کے جو نام و نشان کو مٹا دیں گے، اور ان کے جو تابعین ہیں تابعین ہیں ان سب کو ختم کر دیں گے، مگر آج شیعہ رسوا ہو گئے، شیعہ ذلیل و خوار ہو گئے، مگر مذہب اسلام ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کو جو دین دیا ہے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی مذہب اسلام کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کا